طرف سامنے 66 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں، یہاں سے لوہے کی سیڑھی کی مدد سے۔ اور یہ سامنے عمرہ گیٹ جہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں، اور یہ رستہ بہت قریب ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان تقریباً فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے، طواف خانہ کعبہ شریف، اور یہ رستہ نیچے اتر رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اس پیارے گھر کے ڈیلی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پر کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی آپ سب کے لیے حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کے جانب طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے، اور اس طرف سامنے یہ کلاک ٹاور ہے، اور جس طرف سے یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں کلاک ٹاور والی سائڈ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، یعنی کہ اس طرح میرے پیچھے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور زیادہ جو رش ہے ماشاءاللہ حرم کے اندر اس ٹائم رونقیں ہیں۔ آپ جس سائڈ پہ بھی دیکھیں گے آپ کو حاجیوں کے قافلے نظر آئیں گے حرم شریف کی طرف آتے ہوئے۔ روڈ کوئی بھی ہو، ابراہیم خلیل روڈ ہو، آزاد روڈ ہو، اور جبل کعبہ والی سائڈ ہو، کنگ عبدالعزیز روڈ ہو، یہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم آتے ہیں تو آپ کو فری کا کھانا ملے گا۔ اور یہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے کھانا چلتا رہتا ہے۔ اور یہ رستہ جس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، یعنی جس سمت سے آ رہے ہیں، اور سامنے مسجد الحرم کا، اور یہاں پہ اگر کسی نے البائے کھانا ہے تو اس کے لیے بھی بالکل قریب یہاں شاپ ہے۔ یہ سامنے پہلے تو بن داؤد کے اندر تھی، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی اس طرف جانا پڑتا تھا، 6 نمبر حمام کے پیچھے جو بلڈنگ ہے، لیکن اب ماشاءاللہ یہ سہولت البیک والی KFC کے یہاں سے آرڈر اپنی مرضی سے کریں، یہاں سے پرچی نکالیں، یہیں پہ بیلنس کٹوائیں، اور اس طرف یہاں سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں، جتنا کہ سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں۔ گرمی اخیر ہے، حاجیوں کا امتحان لے رہا ہے سورج بھی، صبح 8 سے لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکواڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی پہنچے حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ حاجی صاحبان واپس نکلتے ہوئے نماز فجر کے بعد، اور ایمرجنسی شاپیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں یہاں پہ۔ حاجی صاحبان کافی زیادہ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، اور یہاں سے کافی سستی شاپنگ ہو جاتی ہے، جس کے اندر جان نماز ہے، تسبیح ہیں، ٹوپیاں ہیں، اور بچوں کے لیے جو اسٹولر وغیرہ ہے، اور یہ بچوں کے لیے جویلری ہوتی ہے، اس کے بعد پرفیوم ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے جو حجاب ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اجوا کھجوریں بھی بہت مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہی مانیں کہ جیسا آدھی قیمت پہ۔ اور یہ انڈونیشی ہیں پورے جتنے بھی ہے، واپس نکلتے ہوئے غزہ پارکنگ کی جانب۔ اس دفعہ یہاں پہ بہت زیادہ انڈونیشی دیکھے ہیں۔ دھوپ کافی زیادہ تیز لگ رہی ہے، یعنی کہ چمک رہا سورج، تو اس کا مطلب ہے آج جو گرمی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو گئی۔ یہ حاجی صاحبان حرم شریف سے واپس نکلتے ہوئے نماز فجر کے بعد کافی زیادہ حاجی صاحبان واپس جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ صبح صبح رش کافی زیادہ ہوتا ہے روڈوں کے اوپر، 100 میں سے 80% جو حاجی صاحبان ہیں واپس نکلتے ہیں، اور 20% حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد یعنی کہ 6:30-7 بجے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں۔ اور یہ رستہ جا رہا ہے حرم روڈ کی جانب، جس طرف مسجد جنت المالا قبرستان ہے اسی جانب۔ اور یہاں سے مل جاتی ہیں ٹیکسیاں مکہ کے اندر گھومنے کے لیے بھی، یعنی کہ آپ کہیں مکہ کے اندر جانا ہے یا کسی زیارت کے لیے، اور جدہ جانے کے لیے بھی یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ یہاں سے ایک قافلہ انٹر ہو رہا ہے حرم شریف کی جانب انڈونیشیوں کا۔ انڈونیشیا کس طرح کی پہچان ہوتی ہے، ان کے بیگ سیم ہوں گے، ان کے دوپٹے سیم ہوں گے، یا ان کے کپڑے سیم ہوں گے، تو اسی طرح یہ ان کی پہچان ہے۔ یہ ایک دوسرے سے گم بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ لیڈ مین کو کافی زیادہ فالو کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ یہاں پہ گم بہت ہی کم ہوتے ہیں نا۔ یہ جو نیو ایریا ہے وہاں سے واپس نکلتے ہوئے حرم روڈ کی جانب، اور سامنے کلاک ٹاور 6:35 ہو گئے، اور اس طرف یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے۔ اس جانب سے جو حاجی صاحبان احرام میں جنہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا ہے ان کو بہت ہی قریب سلام گیٹ ہے، اور اس سے آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ سامنے صفا مروہ والی بلڈنگ ہے،
اور اسی جانب یعنی صفا سے تھوڑا ہٹ کے سلام گیٹ ہے، 19 نمبر گیٹ۔ کلین سے بیٹے جا رہے ہیں، یہاں پہ ہوگی صفائی۔ یہ پیچھے سروس بلڈنگ ہے یہ والی، اور اس طرف یہ مسجد ہے عبداللہ 170 71 72 نمبر گیٹ ہے۔ پورے کلین جو ہے نا رول کر دیے گئے ہیں، اب رکھیں گے اٹھا کے یہاں پہ۔ مسجد حرم کے باہر والے سین میں ماشاءاللہ کافی رش نظر آ رہا ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ سامنے یہ دو منار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ عمرہ گیٹ ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی قریب رستہ ہے جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے۔ اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے جس طرف دارالتوحید ہے۔ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ کنگ فہد گیٹ سے جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے بھی اس رستے سے جاتے ہیں، اور جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی، یعنی کہ اب جیسے رش زیادہ ہے تو جبل عمر کے بالکل سامنے سے رستہ کھلا ہوا، وہاں سے ہو کر دارالتوحید کے فرنٹ سے ہوتے ہوئے 79 نمبر گیٹ کی جانب جاتے ہیں۔ یہاں سے سامنے نمازی رات انٹر ہو رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر، اور یہ جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کو یہ گیٹس قریب ہے 114 116 اور 123۔ یہاں پہ ٹوٹل کلین لگا دیے گئے، اور یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھیں گے جب یہاں پہ سایہ ہوگا، یعنی کہ ابھی یہاں پہ دھوپ ہے، جیسے یہاں پہ سایہ آ جائے گا، یہ عمرہ گیٹ ہے اس کے سامنے، اس کا فرنٹ ہے، یہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھیں گے۔ شام کو یہ جو جگہ ہے نا فل کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ باہر صرف یہ رستے خالی ہوتے ہیں، یہاں سے حاجی صاحبان آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی یہ ایریا ہے نماز ایریا جہاں جہاں کلین ہے جبل کعبہ سے لے کر، یعنی کہ پیچھے جہاں سے حرم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹل حاجی صاحبان موجود ہوتے ہیں۔ طرف سامنے 66 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں، یہاں سے لوہے کی سیڑھی کی مدد سے۔ اور یہ سامنے عمرہ گیٹ جہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں، اور یہ رستہ بہت قریب ہے، یہاں سے حاجی صاحبان تقریباً 15 سے 18 سیکنڈ میں فرسٹ فلور پہ پہنچ جاتے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے۔ فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے طواف خانہ کعبہ شریف، اور یہ رستہ نیچے اتر رہا ہے عبداللہ گیٹ کی جانب، یعنی یہاں سے سیدھے حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف، اور جہاں جہاں سایہ وہاں پہ کافی زیادہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کو۔ آج تاریخ 4 جون 2026 ہے، اور یہ مقدس گھر، یہ پیارا گھر اور یہ خوبصورت مناظر، میں اس گھر میں آپ سب کے لیے دعا گاؤں، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک ان سب کو فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کا جلد دیدار نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ پاک ان سب کو خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی جلد زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرست والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی اسی سال زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کو جلد ان کی دعائیں قبول فرما، اور سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کا دیدار نصیب فرما، پیارے محبوب کا روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ان کی مشکل وہ پریشانی دور فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ کرم فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کی شان کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، پیارے محبوب کی لفت جگر حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا صدقہ، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اس پیارے گھر کے ڈیلی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پر کرتا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی ڈیلی
زیارت کر سکے. تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے. یہاں پہ طواف خانہ کعبہ شریف کافی زیادہ رش ہو گیا ہے. کافی تعداد میں حائسبان یہاں پہ جتنا سایہ ہے نا وہاں پہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی کافی زیادہ رش ہے ماشاءاللہ. اس ٹائم زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ موسم جو ہے نا وہ کافی چینج ہو جاتا ہے. دن کو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. حائسبان فجر ٹائم تو کافی زیادہ نظر آتے ہیں یہاں پہ، خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہو یا بس باہر والا سین. لیکن نماز ظہر ٹائم بہت کم حائسبان آتے ہیں. گرمی جو ہے نا وہ بہت عروج پہ ہے. اور عصر ٹائم حائسبان کافی ماشاءاللہ یہاں پہ نظر آتے ہیں، اور قافلوں کی صورت میں حائسبان آتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے. اور اس طرف سامنے یہ کلاک ٹاور ہے، اور جس طرف سے یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں کلاک ٹاور والی سائڈ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، یعنی کہ اس طرح میرے پیچھے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور زیادہ جو رش ہے وہ اس ٹائم آزاد روڈ پہ ہے. یہاں سے حائسبان باہر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ رستہ جو ہے وہ جاتا ہے کلاک ٹاور کے گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ جو بالکل کلاک ٹاور کا سینٹر ہے. اندر کافی زیادہ شاپنگ مال ہے، ریسٹورینٹ بھی کافی زیادہ ہے. اور بالکل ساتھ ہی یہاں سے رستہ نیچے اترتا ہے خدائی پارکنگ کی جانب. ماشاءاللہ حرم کے اندر اس ٹائم رونقیں ہیں. آپ جس سائڈ پہ بھی دیکھیں گے آپ کو حاجیوں کے قافلے نظر آئیں گے حرم شریف کی طرف آتے ہوئے. روڈ کوئی بھی ہو، ابراہیم خلیل روڈ ہو، آزاد روڈ ہو، اور جبل کعبہ والی سائڈ ہو، کنگ عبدالعزیز روڈ ہو، ہجرا روڈ ہو، چاروں طرف سے حائسبان ماشاءاللہ اس ٹائم 95% حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور 5% حائسبان ہیں جو واپس نکل رہے ہیں. اور اب جو ہے حاجیوں کی عبادت کا جو ٹائم ہے وہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اسی ہفتے کے اندر نہیں تو نیکسٹ ہفتے کے شروع میں ہی حاجیوں کی واپسی شروع ہو جائے گی اپنے ملکوں کی جانب. بہت سارے حاجی صاحبان اب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. یہ حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں، اور سامنے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور اس طرف سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو نارملی کپڑوں میں طواف کرتے ہیں تو اسی رستے سے اوپر جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ، یعنی کہ یہ کنگ عبدالعزیز روڈ ہے. اس طرف سے جو حائسبان آنے والے یہ سیدھے جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ اور گراؤنڈ فلور پہ. اور یہ گزریں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، 1 نمبر گیٹ وہاں سے. اور یہ 3 نمبر حمام ہے. 3 نمبر حمام کے جو ساتھ رستہ باہر نکلتا ہے، یہ حائسبان آ رہے ہیں یہ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن جو باہر والا سین ہے یہاں پہ یہ پنکھوں کا ہی سسٹم ہے. نیچے جو ٹائل لگی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. یہ نیچے سے گرم نہیں ہوتی ہے، حاجیوں کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اوپر سے جو گرمی پڑتی ہے سورج کی شعاعیں وہ حاجیوں کے لیے یا ہم سب کے لیے، یعنی کہ جتنے بھی یہ باہر چلتے پھرتے حاجی صاحبان یا جو لیبر کام کرنے والی ہیں سب کے لیے زیادہ مشکل دہ ہوتا ہے جب دھوپ تیز ہوتی ہے، ہوا رکی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم آتے ہیں تو آپ کو فری کا کھانا ملے گا. اور یہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے کھانا چلتا رہتا ہے. اور یہ رستہ جس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، یعنی جس سمت سے آ رہے ہیں. اور سامنے مسجد الحرم کا 88 نمبر گیٹ ہے. اور یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور یہاں پہ تقریباً عصر کے بعد تو بہت زیادہ کھانا یہاں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سایہ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ حائسبان بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جن میں کھانا بانٹنا ہوتا ہے، تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہ بھی عصر کے بعد ہی آتے ہیں کہ کافی زیادہ رش ہوگا، کافی زیادہ حاجی صاحبان ہوں گے، اور اس حساب سے کھانا یہاں پہ تقسیم ہوگا. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، حاجی صاحبان آتے بھی کم ہیں. لیکن حرم شریف کی چاروں سائڈوں میں یہ واحد سائڈ ایسی ہے جہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو فری کا کھانا ملے گا. اگر کسی نے البائے کھانا ہے تو اس کے لیے بھی بالکل قریب یہاں شاپ ہے. یہ سامنے پہلے تو بن داؤد کے اندر تھی، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی اس طرف جانا پڑتا تھا 6 نمبر حمام کے پیچھے جو بلڈنگ ہے. لیکن اب ماشاءاللہ یہ سہولت البیک والی یہاں بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ رستہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے نکلتا ہے باہر اس طرح مسجد الحرم ہے، 88 نمبر گیٹ سامنے لیفٹ سائڈ پہ ATM مشینیں ہیں، 8 نمبر حمام، اور رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام عورتوں کے لیے. اور اسی جانب یہ نشاندہی ہے اس طرف پیچھے یہ سامنے ہے. یہاں پہ بھی حاجیوں کے لیے سہولت ہے. کافی زیادہ جو حاجی ہے نا وہ یہاں پہ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں تو وہ شوق رکھتے ہیں البیک کھانے کا. KFC کے یہاں سے آرڈر اپنی مرضی سے کریں، یہاں سے پرچی نکالیں، یہیں پہ بیلنس کٹوائیں، اور اس طرف ساتھ وہ شاپ ہے وہ پرچی یہاں پہ دیں، اور یہاں سے آپ
KFC لے سکتے ہیں. یہاں پہ کافی زیادہ چینجنگ آئی ہے. یہاں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے ہیں مسجد حرم کے اندر 84 نمبر گیٹ سے، اور یہ رستہ مین ہے جہاں سے رمضان شریف کے اندر بہت زیادہ کھانا مسجد اندر لے کے جاتے ہیں. یہ سامنے جبل عمر ہے اور اس کے چوتھے فلور پہ البیک ملتا ہے. دوسری شاپ یہ ہے بن داؤد کے اندر جو ابراہیم خلیل روڈ کے پیچھے یعنی کہ دارالتوحید کے پیچھے اس طرف. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین کے ہیں، اور ہر رستہ کھلا ہوا ہے، ہر بڑا گیٹ چھوٹا گیٹ کھلا ہوا ہے. جو ہائی صبح نمازی حضرات ہے وہ چھوٹے گیٹوں سے جا رہے ہیں مسجد حرم کے اندر. اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے منار نظر آ رہے ہیں یہ جو مین گیٹ ہے ان کے اوپر ہے، یعنی کہ اس طرف یہ جو دو منار ہے یہ عمرہ گیٹ ہے، اور یہ جو دو منار ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے. اور اس طرف سامنے آپ کو ایک گیٹ نظر آ رہا ہے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور اس جانب جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ فتح گیٹ کے اوپر ہے. اور یہ سامنے دو منار یہ عبداللہ السعود گیٹ، یہ 100 نمبر گیٹ ہے. اور یہ جو آپ کو بڑا منار نظر آ رہا ہے یہ مسجد عبداللہ کا جو 114 نمبر گیٹ کے اوپر. جو حائسبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں نا ان کو لازم حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ جو بڑی بڑی نشاندہیاں اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی. ان کے لیے واپسی پہ باہر نکلنا بہت آسان ہوگا. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو 4 رستے ہیں جن میں سے 3 رستے تقریباً 90% آن ہی رہتے ہیں. ایک جو پہلا رستہ کبری کے نیچے سے گزرتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ فری کھانا چلتا رہتا ہے، وہاں سے تو سامنے رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ATM ہے. اور سامنے آپ دیکھیں گے جو بڑے منار رائٹ سائڈ پہ تو وہ ہوں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ. اور 6 نمبر حمام کے سامنے سے اگر آ رہے ہیں تو وہ سامنے جو دو منار ہیں وہ ہیں کنگ فہد گیٹ. 6 نمبر حمام اپنے ذہن میں رکھیں، ابراہیم خلیل روڈ ہے اس کے قریب ہے. جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی وہ ذہن میں رکھیں. اس جانب یہ پیچھے جو آپ کو جانما شکل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد یہ جو شوٹر ساتھ میں ہیں وہ ذہن میں رکھیں. یہ ایک منار سامنے مسجد عبداللہ کے مین گیٹ جہاں سے حائسبان نماز کے لیے انٹر ہوتے ہیں 114 نمبر گیٹ پہ یہ ذہن میں رکھیں. سامنے یہ دو منار ہیں عمرہ گیٹ. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی یہاں پہ آنے اور واپس نکلنے میں. اس طرف یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں حرم کے قریب ہی ہیں، یعنی کہ جو 74 نمبر گیٹ ہے اس سے باہر جیسے آپ باہر نکلیں گے یہاں پہ سامنے قریب ہی جبل عمر کے رائٹ سائڈ پہ اس طرف جہالت دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی وہ قبرستان ہے. پیچھے یہ جانما شکل کی بلڈنگ ہے، سامنے انجم ہوٹل، اس طرف یہ 8 نمبر حمام. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں حاجیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی، حاجیوں کے لیے کافی سہولت ہوگی. یہاں پہ جو حائسبان اس طرح کے رش میں گم ہوتا ہے نا تو 24 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ان کو جو ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے، اپنے روم میں جانے کے لیے، تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے. میرے بہت سارے ولاگ ہیں جن کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ حاجیوں کو 3-4 جو کام ہے وہ لازماً 100% کرنے چاہیے جو کہ حاجیوں کے لیے کافی فائدہ مند ہیں. جس کے اندر نمبر 1 جب حائسبان یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جہاں پہ رہائش ملتی ہے اس روڈ کا اس رہائش کا پتہ ہونا چاہیے. روڈ کون سا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس روڈ کے اوپر جو رہائش ہے اس رہائش کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس رہائش کا نام کیا ہے. اور دوسرا ان کے پاس جو ان کے ساتھ لیڈ مین آیا یا ان کا فیملی ممبر آیا ہے کوئی بھی ہے 1-2 بندوں کا نمبر ہونا بہت ضروری ہے. موبائل چاہے ان کے پاس نہ ہو لیکن نمبر ہونا بہت ضروری ہے. ایک پیپر لیں، اس پیپر کے اوپر باقاعدہ یہ چیزیں لکھیں، روڈ کون سا ہے اور ہوٹل کا نام کیا ہے، 1-2 نمبر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، جیسے آپ انٹر ہوں گے حرم شریف کی طرف تو آپ کے پاس 2-3 نشانیاں ایسی ہیں جو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ حرم شریف کے کسی کونے پہ کھڑے کس سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح رستہ بتائے گا. جیسا کہ 6 نمبر حمام ہے تو 6 نمبر حمام ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل سامنے ہی ہے، یعنی کہ فرنٹ پہ ہی. اور 79 نمبر گیٹ یہ ذہن میں رکھیں وہ بھی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے قریب ہے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہوگا. جہاں جہاں سایہ ہے وہیں پہ حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف دیکھیں یہ شوٹر کا سایہ ہے، اور جہاں تک سایہ وہاں پہ کافی زیادہ حائسبان نظر آ رہے ہیں، اور جہاں دھوپ ہے وہاں قلین خالی پڑے ہوئے ہیں. نماز
اثر کے لیے، اور اس طرف پیچھے سروس بلڈنگ ہے. اس جانب کچھ حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. گیٹ تقریباً 100 میں سے 70% کھلے ہوئے ہیں حاجیوں کے لیے. حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کے اندر جہاں سے داخل ہوتے ہیں، نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر مغرب ہو یا عشاء، زیادہ تر جو نماز ظہر اور عصر ہے نا، وہ حاجی صاحبان سائے میں ہی پڑھتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. اور کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہ آ جائیں، کیونکہ بعد میں جس طرح کا آج کل رش ہے یہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے. مسجد عبداللہ اس میں تقریباً 80% فل ہوگی ہے. اور یہ راستہ جرول کی طرف نکلتا ہے، یعنی کہ اس جانب یا جس وقت جو آ رہے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، نفق کے اندر سے یہ پہاڑ کھود کا راستہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سے آ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے. حرم شریف کے باہر والا سین ہو، مسجد حرم ہو، مسجد عبداللہ ہو. اذان اثر ہو رہی ہے، ابھی اذان اثر ہوئی ہے اور سامنے ٹائم دیکھیں 3:40 ہو گئے. اور یہاں سے حاجی صاحبان داخل ہو رہے ہیں 106 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر. یہاں سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں، جتنا کہ سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں. گرمی اخیر ہے، حاجیوں کا امتحان لے رہا ہے سورج بھی. نماز اثر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، اور کافی تعداد میں حاجیوں کی واپسی ہے. آج گاڑیاں دیکھی ہیں میں تقریباً 4-5 حرم روڈ کے اوپر ہی، کیونکہ حاجیوں کا سامان رکھ رہی تھی گاڑیوں کے اندر. یا حاجی صاحبان مدینہ جا رہے ہیں جو پہلا مدینہ نہیں گئے ہیں حج سے پہلے، یا پھر ان کی واپسی ہو رہی ہے اپنے ملک، یعنی کہ جہاں جہاں سے حاجی صاحبان آئے ہیں وہاں واپسی جو حاجیوں کی شروع ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ آج کل کافی زیادہ رونقیں ہیں حرم شریف کے اندر، اور یہ رونقیں حاجیوں کی تقریباً 12-13 جون تک یہاں پہ نظر آئیں گی. اور اس کے بعد جتنے بھی حاجی صاحبان یہاں پہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے 2026 حج کے لیے، یہ تقریباً یہاں سے واپس جا چکے ہوں گے 12-13 جون تک، کیونکہ 12 جون کو جو عمرہ زائرین ہیں ان کی بھی فلائٹیں شروع ہیں، یعنی کہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو حاجی جو ہیں تب تک یہاں سے واپس چلے جائیں گے. گرمی یار اتنی زیادہ گرمی یہاں پہ ہو گئی ہے کیا بتائیں. اللہ پاک کی قدرت ہے، سارا دن آگ برستی ہے، اور جیسے 6-6:30-7 بجتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسا یہاں کی گرمی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ موسم رات اس طرح کا یہاں پہ ہو جاتا ہے. اور یہ حاجی صاحبان واپس نکلتے ہوئے حرم روڈ کی جانب. حرم روڈ کے اوپر 2-3 زیارتیں ماشاءاللہ بہت پرانی ہیں، اور وہ زیارتیں 1400-1500 سال پلس ہوں گی. ان کی 1400 سال جو ہے نا وہ پلس ہے، جس کے اندر ایک تو مسجد جن ہے، جس مسجد میں پیارے محبوب نبی وسلم نے جنات کو نماز پڑھائی، اور دوسرا جنت المالا قبرستان. یہیں سے آپ باہر نکلے جہاں پہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں، اس سے آگے 5 منٹ کا سفر ہے مسجد جن، اور 1 منٹ بعد یعنی کہ 6 منٹ بعد جنت المالا قبرستان. اور اس طرف سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جن کی گاڑیاں غزہ پارکنگ کے اندر کھڑی ہیں. اس دفعہ جو گاڑیوں کا انتظام یہاں پہ ہوا نا وہ بھی بہت ہی بیسٹ، یعنی کہ جتنی مرضی یہاں پہ گاڑی آئی ہے، لیکن غزہ پارکنگ کے اندر کوئی رش نہیں ہوا. راؤنڈ بنایا ہوا تھا، حاجیوں کی گاڑیاں لے کے آتی ہیں، حاجی صاحب اترتے ہیں گاڑی ویسے ہی واپس، اور نہ گاڑی یہاں رک رہی ہے اور نہ ہی رش ہو رہا ہے. اور یہ سامنے گاڑیاں جو حاجیوں کو پانی پلانے والی گاڑیاں یہاں پہ پہنچی ہیں. پورا حج جو ہے ماشاءاللہ اسی طرح ہی گزرا ہے کہ حاجیوں کو بہت زیادہ یہاں پانی ملا پینے کے لیے. انہی رستوں کو یہ حاجی صاحبان کچھ دن بعد یاد کریں گے، اور حاجیوں کی خواہش ہوگی کہ دوبارہ ان رستوں پہ اس جگہ پہ آیا جائے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ تو لازم ہو. اور یہاں دیکھیں یہاں پہ اجوا چل رہی ہے، ابھی ریٹ پوچھتے ہیں اجوا کیا ہے. السلام علیکم. کم ریال 10 ریال، یعنی کہ 10 ریال کا مطلب ہے پاکستانی پھر بھی 730 ریال، لیکن پھر بھی بیسٹ ہے کیونکہ حاجیاں نو انہاں رستیاں تو کافی زیادہ سستی شاپنگ مل جاندی ہے. چیزاں سیم ہی ہوندیاں نے، چاہے تسی دکان تو لے لو یا انہاں رستیاں تو، بس ریٹ دا فرق ہوندا. ریٹ کافی
ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਪਈ ਆ ਅਜਵਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ, ਅਤਰ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸੁਰਮੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 10-10 ਰਿਆਲ ਦੀ, 10 ਰਿਆਲ ਦੀ ਘੜੀ, 10 ਰਿਆਲ ਦਾ ਅਤਰ ਤੇ 10 ਰਿਆਲ ਦੇ ਸੁਰਮੇ 2। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਵਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੇਲੇ, ਸੇਬ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਟੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਕਿੰਨੂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-10 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਜੀ ਸਬਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ VIP ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। 16-17 ਲੱਖ ਹਾਜੀ, ਔਰ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਲੱਖ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 2026 ਹਜ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਿਨਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਲਫਾ, ਨਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹਰ ਦਫਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2026 ਹਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ 16.5 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 5-6 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, हाजियों वास्ते कोई रस्ते ब्लॉक नहीं हुए। माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम सन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तो असल से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की याद कर सके। इंशाल्लाह के नई वीडियो से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।